اتنی جماعتیں ہم لوگ میں کہ آدمی گنتا ہی رہے کہ بھائی یہ کلمہ ایک، اس کا نماز ایک، اس کا روزہ ایک، اس کی زکات ایک، اس کا حج ایک، اس کا نبی ایک، اس کا خدا ایک، اس کا قبلہ ایک، اس کا کعبہ ایک، پھر یہ الگ کیوں؟ بھائی یہ میری مسجد، ابا نے بنایا تیرے؟ سچ بتاؤ، ہم لوگ جماعتوں میں کہتے ہیں وہ الگ ہے، کیوں الگ ہے؟ کہا وہ میاں بھائی، کہا وہ ان کا سٹینڈ، وہ بورا، وہ ان کو تو چھیڑنا ہی نہیں، وہ میمن، وہ کہا دھورار جی، کہا وہ بھروچی، کہا وہ سورتی، کہا وہ احمد آبادی، کہا وہ بہاری، اس کو رہنے کا حق نہیں یہاں پہ۔ کیا میرے دوستوں صحیح کہو، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا میرے دوستوں؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ٹرسٹ بنائیں گے، ٹرسٹ، دس از اونلی وورا ٹرسٹ، دس از اونلی میمن ٹرسٹ۔ کوئی آئے گا، بھائی میری ماں بہت بیمار ہے، آپریشن کرنا ہے، وہ ڈاکٹروں نے 15-16 ہزار کا، میں کہاں سے لاؤں گا؟ ذرا فارم دے میں بھروں۔ پہلے بتاتے ہو کون سا مذہب تیرا، کون سی پارٹی؟ تو کہے گا کہ بھائی میں تو میاں بھائی۔ تو کہا سوری، کیوں؟ کہا اونلی وورا ٹرسٹ، اونلی میمن ٹرسٹ، اونلی سورتی ٹرسٹ، اونلی احمد آبادی ٹرسٹ۔ ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ میرے دوستو وہ چلا گیا، اس کی ماں کا آپریشن نہیں ہوا، تیرے ٹرسٹ میں کروڑوں روپے ہے، اس کے 15,000 میں اس کا آپریشن نہیں ہوا، اس کی ماں مر گئی، کل قیامت میں اللہ ایک ایک ٹرسٹی کو پوچھے گا کہ اس کی ماں کو تو نے مارا تھا۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا میرے دوستو؟ اور آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جماعت جماعت جماعت، ارے میرے دوستو یہ کیا؟ یہ میمن، یہ وورا، یہ میاں، یہ بھروچی، یہ سورتی، یہ احمد آبادی، یہ جماعت کا، یہ سنی جماعت کا، تو وہ تبلیغی جماعت کا، یہ دیوبندی، تو یہ فلا۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ میرے دوستو؟ ہمارے نبی کے زمانے میں تھی یہ جماعتیں تھی؟ اچھا مجھے پوچھتے مولوی ایوب صاحب، فون کر کے پوچھتے، مولانا انجم صاحب آج بتاؤ میں حقیقت کھولوں، مجھے فون کر کے پوچھتے، او مولانا تو وہابڑا، ایک نے تو مجھے کہا مولانا چمبوڑیا، میں نے کہا نہ میں سنی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ تبلیغی، نہ بریلوی، نہ میمن، نہ میاں، نہ وورا، نہ خان، نہ پٹھان، تو مجھے کہا پھر ہے کیا؟ میں نے کہا محمدی، میں نے کہا محمدی، میں نے کہا محمدی۔ ارے بولو نا نعرہ تکبیر، اس سے اچھا کیا بات ہوگی؟ ارے کہہ دو ہم سب محمدی ہے نا، میں محمدی۔ حضرت ابو بکر وورا تھے، عمر میمن تھے، عثمان میاں، کیا فائدہ ہو؟ اچھا آج آپ کو ایک حدیث بتا دوں، سننا میرے دوستو، یہ حدیث سننا، بہت پتے کی حدیث ہے۔ آج کل ایسا ہو رہا، بڑے بڑے ٹرسٹ بناتے، بڑا بڑا چندہ ہوتا، اور میرے دوستو لاکھوں کروڑوں کا چندہ ہوتا، لیکن ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، روزہ رکھتا، زکات دیتا، حج کرتا، وہ تیرے ٹرسٹ میں اترتا نہیں، تو وہ بھی مرے، اس کی ماں بھی مرے، ہم 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ اور ہمارے نبی غیروں کو بھی گلے لگا لیتے تھے۔ ارے ہمارے نبی نے سب کو گلے لگایا کہ نہیں لگایا؟ ارے بولو گلے لگایا۔ وہ جیمز تھربر، آپ نے نام سنا ہوگا، یہاں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑا انگریزی مورخ جس نے رشیا میں پیدائش ہوئی، جیمز تھربر، اس نے کتاب لکھی 500 صفحے پر، میموریز۔ ایک زمانے میں میرے پاس تھی، کون لے گیا مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ کتاب میں نے پڑھا میرے دوستو، انگریزی میں، میموریز۔ اس نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان کون؟ جب وہ جیمز تھربر، رشیا کا رہنے والا اور مورخ، ایک ہسٹوریکل آدمی، جب کتاب لکھتا ہے میموریز کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون، ارے میرے دوستو وہ بھی گھٹنا ٹیکتا ہے، کتاب شروع کرتا ہے محمد کے نام پر، ختم کرتا ہے محمد کے نام پر۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ میرے دوستو اگر آپ وہ کتاب دیکھو، اس نے جس انداز میں شروع کیا، سب سے پہلا جملہ اس نے لکھا، انگریزی زبان میں لکھا، معلوم نہیں آپ لوگ انگریزی جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، اس نے انگریزی زبان میں لکھا، محمد is the most excellent person in all the universe۔ کیا لکھا؟ محمد is the most excellent person in all the universe، یعنی پوری دنیا چھان مارو،
محمد جیسا کامل انسان تم کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اور آخر میں کیا لکھتا ہے جب کتاب ختم کرتا؟ وہ جیمس شربر رشیا کا ہسٹوریکل آدمی کیا لکھتا؟ مین لائک محمد ول نیور بی بورن ہینس فردر. یعنی یہ زمین اور مائیں ہزاروں کو جنے گی، لیکن بی بی آمینہ نے جو محمد کو جنا ویسا کوئی نہیں جنے گا. کیا کہتا؟ مین لائک محمد ول نیور. آپ اگر انگریزی جانتے ہو نیور ہرگز نہیں. مین لائک محمد ول نیور بی بورن ہنس فردر. یعنی دنیا جن سکتی ہے لیکن محمد جیسا نبی کوئی نہیں جن سکتا. میرے دوستو یہ کیوں غیر کیوں ایسا بول رہا؟ آج ہم کو کوئی غیر نہیں بولتا اس لیے کہ معلوم ہے جب یہ اپنوں کا نہیں ہوا تو غیر کا کیا ہوگا. یہ خود جماعتوں میں بٹا ہوا، نماز ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، زکات ایک، روزہ ایک، حج ایک، اور اندر سے سب کے سب. میرے دوستو آج ایک حدیث آپ کو سنا، علماء کو پوچھنا اور میرا ساتھ دینا. اس پر ساتھ دو گے انشاءاللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کا ٹیک لگائے ہوئے صلی اللہ. میرا خیال سے آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں نا؟ یہ انور بھائی بہت ہوشیار ہے، فوراً بیٹری چارج. میرے پیارے دوستو سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے، کہو کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو آنسو مسلسل آنسو. ایک صحابی وہاں سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت سدئی. کیا نام ہے حضرت؟ نام یاد رکھنا، سدئی. پورا نام ہے حضرت سدئی بن عجلان، نام ہے حضرت سدئی. وہ وہاں سے گزر رہے، ان کی نظر پڑی میرا آقا رو رہے. ارے میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. خیال آیا کہ کہیں بھوک تو نہ لگی، کہیں پیاس تو نہ لگی، میرے نبی کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں. حضرت سدئی دوڑتے دوڑتے آئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے رسول کیا ہو گیا، آپ روتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا سدئی اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. کیا فرمایا؟ اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. ہمارے نبی نے حضرت سدئی کو بٹھایا اور کیا فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے گی، قیامت تک لوگ پڑھیں گے. پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ ارے بولو نا، پڑھ رہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پڑھ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سدئی مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے، میری امت قرآن چھوڑے، میری امت روزے چھوڑے، میری امت حج چھوڑے، میری امت حق چھوڑے، مجھے اس کا ڈر نہیں. تو حضرت سدئی نے کہا پھر آپ روتے کیوں؟ کہا اس کا ڈر ہے سدئی، میری امت نماز نہیں چھوڑے گی، روزہ نہیں چھوڑے گی، زکات نہیں چھوڑے گی، حج نہیں چھوڑے گی، کلمہ نہیں چھوڑے گی، لیکن سدئی مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت جماعت میں تقسیم ہوگی اور ایک دوسرے سے نفرت کرے گی، اور اس کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. بتاؤ میرے نبی نے جو کہا 1400 سال پہلے آج کھلم کھلا اوپن نظر آ رہا ہے. آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ارے بولو آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ میرے دوستو کھلم کھلا نظر آتا ہے، یہ میرا، یہ ہماری جماعت، وہ تمہاری جماعت. اور اوپر سے بولیں گے یہ چھوٹی جماعت، وہ بڑی جماعت. اوہو تو کب سے بڑا بن گیا بھائی؟ اور بڑی جماعت والا کہے گا میرے سامنے کوئی معمولی آدمی نہ آوے، آئی ایم سم تھنگ، اللہ کہتا یو آر نتھنگ. اللہ کے سامنے سب فقیر. ارے بولو نا، اللہ کے سامنے اللہ نے خود فرمایا، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارا معبود ہوں اور میں غنی ہوں اور تم سب کے سب فقیر. میں بھی فقیر، آپ بھی سب فقیر کے نہیں میرے دوستو. اور میرے دوستو کیا ہمارے نبی نے غریبوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا؟ ارے وہ جابر کی اٹھنی نہیں چلتی تھی، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے جابر واپس ہو جا، کہہ سکتے تھے نا؟ یا یہ بھی کہہ سکتے تھے جابر ہمارا چلے تو. ارے میرے دوستو 1500 صحابہ کو روکا کیوں؟ تاکہ اس غریب کا دل جیت لے کہ نبی امیروں کا بھی خیال کرتا ہے اور جابر جیسے غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے. اور وہ جابر کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے، 50 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کہا جا جابر لے جا، اور کہا جابر میری چادر پر سونا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ.